لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ چیف منسٹری کو برقرار رکھنے کے لیے سیٹیں دلوانی ہے، آپ کو جیتنی نہیں ہے، دلوانی ہے۔ اور عام مارکیٹ میں جو بعض گشت ہے وہ یہ ہے 18 سیٹیں نون کی، 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو نامینیشن پیپر کا وڈرال ہونا ہے، ابھی تو سمبل الاٹ نہیں ہوئے، اور بازار میں اگر یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کس طرح تانے بانے مڑے جا رہے ہیں، ویزیبل ہاتھ بھی ہیں، انویزیبل ہاتھ بھی ہیں، تو اس سے بہت ایک خطرناک صورتحال جنم لے سکتی ہے۔ اور میں بحیثیت وائس چیئرمین تحریک انصاف اپنے چیئرمین کی اجازت سے اور ان کے کہنے پر آج میں لاہور آیا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ہر ضلع میں 14 ضلعوں میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ 14 ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو انسٹرکشنز دے کر بھیجا ہے کہ تمہارا مستقبل اس بائی الیکشن سے جڑا ہوا ہے، اگر رزلٹ نہ آیا تم وہاں نہیں ہوگے۔ یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا قاعدہ ہے، یہ کہاں کی سیاست ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ان کے جو اس وقت ضلعی انتظامیہ ہے وہ میٹنگ ارینج کرا رہی ہے، پریس کانفرنسز، کیا جماعت، اب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہ ہماری جماعت نے ارینج کی ہے، کیا اس میں ڈپٹی کمشنر لاہور کا رول ہے یا ہونا چاہیے؟ لیکن ہو رہا ہے۔ پریس کانفرنسز میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ملتان کی انوالو ہوئی کہ فلاں جگہ آپ نے پریس کانفرنس کرانی ہے۔ بھائی آپ کی نون لیگ وہاں پریس کانفرنس ارینج نہیں کر سکتی؟ میں آپ کو یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ دباؤ ڈالا گیا بلا کے بندے کو، انہوں نے کہا جی میرا ان سے تعلق ہے، میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ملتان میں بے پناہ جگہ ہے، کہیں اور کر لیجئے۔ لیکن یہی کرنی ہے، تمہارے ہاں کرنی ہے، کیونکہ اس پر سوالیہ نشان لگوانا چاہتے تھے، ہو گئی۔ لیکن اس سے وفاداریاں تبدیل نہیں کی جا سکتی، دباؤ ضرور ڈالا گیا۔ اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ جو وہاں کے کاروباری طبقہ ہے، اور ہر حلقے میں ایسا ہو رہا ہوگا، یقیناً لاہور میں ایسا ہو رہا ہوگا، وہاں رات کے وقت افسران جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تعاون کیجیے، ورنہ ایف پی آر میں کچھ معاملات بھی تو ہوں گے نا، ہو سکتا ہے کچھ ٹیکس کے پینڈنگ کیسز پڑے ہوں آپ کے، بڑے بڑے اچھی چائے کی پیالی کے بعد، یہ اچھے مطلب ہے نا، اچھی انگریزی میں اور اچھی اردو میں وہ ان کو پیار سے یہ پیغام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ حربہ، ایک اور حربہ جو پہلی دفعہ اپنایا گیا ہے، اور میں ابھی حماد اظہر سے یہ کہہ رہا تھا، میرے حلقے میں تو ہو رہا ہے، آپ بھی نظر رکھیے لاہور میں یقیناً ایسا ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو عرض کر دوں، ملتان میں پی پی 217 میں جہاں زین قریشی جو کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں، ہمارے ساتھ اسپیشل برانچ کا ایک بندہ اٹیچڈ ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں ووٹ مانگنے، وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، سادہ لباس میں ہوتے ہیں، سیویز میں ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ہمارا چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں ویڈیو کا، اور شام کو سارے کلپ جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے سامنے۔ ایڈمنسٹریشن وہ کلپ دیکھ کے کہتی ہے کہ اچھا آج یہاں 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 اس کے پاس گئے، اس نے جواب دیا، ہاں میں دیا، نہ میں دیا۔ اگر اس نے ہمارے ہاں میں جواب دیا تو رات کی تاریکی میں وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، بھئی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، آپ تحریک انصاف کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو، بتائیں آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کا کام چاہیے، کوئی آپ کو کوئی آفر چاہیے۔ اب میں ایک بات کر رہا ہوں اور زبانی نہیں کر رہا، ٹھوس کر رہا ہوں۔ حمزہ شہباز شریف، میرا تم سے سوال ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا رانا فاروق، تم نے اس کو سرکاری گاڑی پر لاہور اپنا اور اپنے وہ رانا سلیم جو ہے آپ کا خانے وال والا، اس کو لاہور بلایا، 7 کلب روڈ میں اس سے میٹنگ کی، اس کو چائے پلائی، اور اس کو کس چیز کا وعدہ کیا؟ تم کیا بتانے کو تیار ہو؟ اگر تم میں ہمت ہے بتا دو تو میں بتا دوں گا تم نے کیا وعدہ کیا اس کے ساتھ، اور تم نے اس کی وفاداری تبدیل کروائی ہے۔ اور وہ تصویریں ہیں، یہ نہیں میں مفروضے کی بات نہیں کر رہا، باقاعدہ فوٹیج ہے، باقاعدہ تصویریں ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کے ایک چیئرمین کی وفاداری تبدیل کروائی گئی۔ اگر یہاں ہو رہا ہے
تو یقیناً ہر حلقے میں شیخوپورہ میں بھی ہوگا, چیچا وطنی میں بھی ہوگا, اور لاہور میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ایک اور جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے حرکتیں کی ہیں. بہرحال آئی وانٹ ٹو گو بیونڈ. یونین کاؤنسل لیول کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز شریف سے ملایا جا رہا ہے. حمزہ, آپ کو پنجاب کی اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو قیمتوں کی ہے, جو یوٹیلیٹی سٹور کی کیفیت ہے, آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے یا آپ کو یونین کاؤنسل کے چیئرمینوں کو ملنا ہے؟ یہ سوال ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ پر بہت سی توقعات ہیں لوگوں نے لگائی ہوئی, لیکن آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میری کرسی, میرا مستقبل, بھاڑ میں جائے پنجاب, اور اپنے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ شیڈیول کے بعد کوئی فنڈ نہیں دیا جائے گا. انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی اور میں چیف الیکشن کمشنر کو خود جا کے ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ 10 کو ہم نے 9 تاریخ کو یہ شیڈیول سے ہم نے یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے اور اس میں ہم نے 17 الف 17 بے کی بات کی ہے. ہم نے رولز کی بات کی ہے کہ شیڈیول آنے کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کام نہیں کروا سکتے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ وہاں مسلسل ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں اور میں اب پھر زبانی نہیں کر رہا, میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں. میں نے مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے PP 217 کا, کیونکہ میرے پاس زیادہ انفارمیشن اپنے حلقے کی ہے تو میں دے رہا ہوں, وہاں کے کینڈیڈیٹ کی کلپ, ریکارڈڈ کلپ, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ریکارڈڈ ویڈیو کلپ میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر پنجاب جناب بھروانہ صاحب کو بھجوا دی. اب میں یہی کر سکتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوگا, آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو نیوٹرلٹی کا میں آپ کو بھجوا رہا ہوں. یہ میں نے کلپ بھجوایا ہے, اس کی تقریر ہے کینڈیڈیٹ کی, تاریخ کا ذکر ہے, ویڈیو کلپ ہے. آپ نے پوچھا نہیں پوچھا تو کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر آپ نے نہیں پوچھا تو پھر آپ کا پریس ریلیز جو آپ نے دیا تھا 9 جون کو, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ آج پنجاب کے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, افسران ٹھیکیداروں کو بلا رہے ہیں. جو تحریک انصاف کے منظور شدہ پروگرام تھے جن کے ٹینڈر پہلے سے لگ چکے تھے جب ہم حکومت میں تھے, ان ٹھیکیداروں کو پہلے بلایا گیا, کہا کام بند کر دو, کام بند کر دیے گئے. پھر ان ٹھیکیداروں کو بلایا گیا, نون کے کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا اور کہا آپ ان کے کہنے پہ کر دو. یہ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے, اتنا بڑا یہ ناٹک رچایا جا رہا ہے پنجاب میں, اور میں حیران ہوں کہ دنیا خاموش ہے. میرا مطلب ہے کہ سناٹا ہے, نہ کوئی ذکر کر رہا ہے, نہ کوئی لکھ رہا ہے, نہ اس پہ زیادہ ذکر ہو رہا ہے. اور پھر جو علمبردار ہیں جمہوری قدروں کے, وہ بھی خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں. نہ لکھ رہے ہیں, نہ کالم آ رہا ہے, نہ اس میں ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں. نہ جانے کیوں, یہ ایک عام شہری کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں. PP 167 لاہور, آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کیا ہوا. ہمارے دفتر پر حملہ ہوا, ہمارے کینڈیڈیٹ کے بھتیجے کو تقریباً اللہ نے بچا لیا, اور اس کو تو انہوں نے تقریباً اس کا کام تو تمام کر گیا ہے. سر کی چوٹ اتنی نازک جگہ پر, اینڈ ہی واز کوشچن آف لائف اینڈ ڈیتھ. زخمی ہم ہوئے, حملہ ہم پر, پرچہ بھی ہم پر. کمال ہے, ہم نے سنا تھا الٹی گنگا بہتی ہے, لیکن حمزہ مبارک ہو, تم نے ثابت کر دیا کہ گنگا الٹی بہ سکتی ہے. تم نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے. اب پرچے ہم پر, چھاپے ہم پہ پڑ رہے ہیں, زخمی بھی ہم. ایک مثال. دوسری مثال, PP 217 ہمارے حلقے میں, یونین کاؤنسل 51. میں آپ کو ٹھوس مثالیں دے رہا ہوں, میں لفاظی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسپیسیفکس بات کر رہا ہوں. 51 ہمارے دفتر پہ حملہ ہوتا ہے, ہم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں, ان کا قافلہ گزرتا ہے, حملہ کرتا ہے, ہمارا بندہ زخمی ہوتا ہے,
مجھے بر وقت پتہ چل جاتا ہے, میں سی پی او سے رابطہ کرتا ہوں, پولیس بر وقت آ جاتی ہے. اللہ کرتا ہے معاملہ آگے نہیں بگڑتا. فرض کیجئے پولیس تاخیر سے آتی, فرض کیجئے رسپونڈ نہ کرتے, فرض کیجئے رکوا دیا جاتا, تو وہاں 2 لاشیں گر جاتی, 2 لاشیں گر جاتی. میں آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, میں ڈپٹی کمشنر ملتان کو مل کے آیا ہوں. وہ بیچارے سرکاری افسر ہیں, اچھے افسر لگتے ہیں مجھے, میں نے پہلی دفعہ ملا ہوں, شریف آدمی لگے, سہمے ہوئے تھے, خوف میں تھے, ڈرے ہوئے تھے, مجھ سے ملنے سے کترا رہے تھے. He was avoiding me. کیوں؟ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں, میں کوئی آپ سے کوئی مطالبہ کرنے گیا تھا, میں کوئی آپ سے رعایت مانگنے گیا تھا, نو کنسیشن. میں کہہ رہا ہوں میں ایک شہری ہوں, میں اس ملک کا منتخب نمائندہ ہوں, میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں. مجھ سے آپ ملنے نہ میری بات سنیں, میری بات کو مسترد کر دیں, پر ملنے کا تو مجھے حق ہونا چاہیے. میں کمشنر سے رابطہ کر رہا ہوں ملنے سے, وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیشن لیو پہ ہوں. آؤٹ آف اسٹیشن لیو تو مجھے سمجھ آتی ہے. واٹ از اسٹیشن لیو؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو. اٹس اے نیو ٹرمینالوجی جس سے میں آگاہ ہو رہا ہوں. میں اسٹیشن لیو پہ ہوں. اگر اسٹیشن لیو پہ ہیں تو پھر ملتان میں ہیں. اگر ملتان میں ہیں تو چھٹی کے دن بھی کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے, بندہ گھر آ کے مل ہی لیتا ہے. اور اچھی طرح جانتے ہیں, وہ ڈی سی رہ چکے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. بھائی آپ سن لیں, نہ کریں, آپ نہ سنیں ہماری بات. ملنا تو حق ہے نا. اگر یہ حالات ہیں, ان حالات میں اگر الیکشن ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کیفیت کیا ہے. آگے چلیے. اس وقت جو الیکشن ہے اس کو پوری طرح مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. شیڈیول کہتا ہے کہ قوانین کہتے ہیں شیڈیول کے بعد ڈیولپمنٹ کا کام ہو نہیں سکتا, نون کے کام ہو رہے ہیں. ہمیں نوٹس آ گیا اور وہ رائٹنگ میں ہے, وہ بھی آپ کو میڈیا کو پیش کر سکتا ہوں. ان رائٹنگ نوٹس آیا ہے زین کو کہ یو آر ٹرائنگ ٹو انوگریٹ اے روڈ. واٹ از دیٹ؟ واٹ از ٹرائنگ؟ کیا وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ٹرائنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر ہم نے کی ہے, وائلیشن کی ہے, تو سامنے لے آؤ, ثبوت لے آؤ, شواہد لے آؤ اور نوٹس دے دو. ٹرائنگ ٹو یعنی کہ ایک ان کو الہام ہوا ہے کہ ہم ایک انوگریشن کرنے والے ہیں اس قسم کی, اور یہ ہر جگہ ہوگا. آپ دیکھیں گے یہ ایک پیٹرن جو ہے, میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, یہ ایک پیٹرن میں سیٹ ہوتا دیکھ رہا ہوں. یہ ایک ٹریلر ہے جو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ 20 کے 20 اضلاع میں اور 14 کے 20 کے 20 حلقوں میں اور 14 کے 14 اضلاع میں یہ آپ کو پیٹرن بنتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے بینرز, ہمارے پوسٹرز, ان کے کارپوریشن کا عملہ لگا رہا ہے, ہمارے اتروائے جا رہے ہیں. وائی؟ بھائی وہ لگائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جتنا مرضی لگائیں, اپنے وسائل سے لگا رہے ہیں لگائیں, سرکاری پیسے سے لگا رہے ہیں پھر بھی لگا لیں. لیکن اگر ہمارے لگا رہے ہیں, ہم اپنے وسائل سے لگا رہے ہیں, ان کو اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس قسم کا الیکشن کمیشن کو یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ اور کیوں نہیں دے رہا؟ سوال یہ ہے کہ ان کے ناک تلے ہو رہا ہے. وہ کیوں نہیں ہمارے اتار رہے ہیں؟ وہ مانیٹرنگ آفیسر جاتا ہے ہمارے اتروا دیتا ہے, ان کے لگے ہوئے وہ نہیں اترتے کہ جی وہ سائز ٹھیک نہیں ہے. بھائی ان کا ٹھیک ہے, یہ پینافلیکس کا کپڑا درست نہیں ہے, یہ کپڑا ہونا چاہیے, یہ پینافلیکس درست نہیں ہے. بھائی تو سب کا ہے, ان کا بھی اتروا دو. چلے, میں کہتا ہوں آہستہ رکھیں, بسم اللہ کرے. اس وقت تک جتنے ہمارے لگے سارے اتروا دیں, سارے اتروا دیں. ہمارے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں, انتظامیہ آئے اور جتنے تحریک انصاف کے ہیں سب اتروا دیں, لیکن پھر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور نون کے بھی اتروا دیں, برابر کر دینا, پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یا ان کے لگ رہے تو ہمارے بھی لگے رہنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اتروائیں اور ان کے نہ اتروائیں اور پھر آپ کہیں کہ وہاں نقص امن بھی پیدا نہ ہو, ہمارے دفتروں پہ حملہ ہو اور آپ کچھ نہ کریں اور ایف آئی آر ہم پہ کٹے اور پھر بھی کہیں ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ ممکن نہیں ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فکسڈ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب فکسڈ الیکشن ہوتے ہیں اس کا ریئیکشن آتا ہے.
تاریخ کا حوالہ دوں 1977 ذوالفقار علی بھٹو اپنے طاقت کے عروج پر تھے، انتظامیہ کو استعمال کیا، اور تاریخ بتاتی ہے شاید ضرورت نہیں تھی، انتظامیہ کو استعمال کیا چند سیٹوں کے نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے پورے 1977 کے الیکشن پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، اور کیا ہوا؟ الیکشن کے بعد تحریک چلی، ایجیٹیشن ہوا، اور اس ایجیٹیشن سے پورے ملک کا سیاسی نظام جو ہے ڈیسٹیبلائز ہو گیا۔ اور پھر آپ کے کیا ہوا؟ پھر 5 جولائی ہوئی، اور پھر ضیاء الحق آ گئے۔ یہ ایک تاریخ ہے، کیا ہم اس سے نہیں سیکھیں؟ ہم کوئی تاریخ کی غلطیاں دہرانا چاہتے ہیں، ہم وہی غلطیاں دہرائیں گے، اور کب تک ہم دہراتے رہیں گے؟ یہ بھی ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ الیکشن کمیشن میں نئی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، آپ کیجئے، آ رہی ہیں کہ وہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں وہ کسی پارٹی سے لوگ ایفیلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے، انڈیپینڈنٹ پاکستانی ہے جو قابل ہے، میرٹ پہ آپ رکھیے، جس کو مرضی رکھنا چاہتے ہیں، آپ بااختیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر یہ چیز سامنے آ گئی کہ فلاں نون لیگ کا بندہ پلانٹ کیا جا رہا ہے، یا فلاں کوئی در پردہ آ رہا ہے جس نے نگرانی کرنی ہے، آج کے لیے جنرل الیکشن کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اعتراض ہوگا، اور ایسا نہ کیجیے۔ آخری بات وہ میں کرنا چاہوں گا ٹیٹس پہ، کیونکہ حماد یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ یہ باقاعدگی سے فارن آفس آتے تھے، آئی واز فارن منسٹر، اور وہاں بیٹھ کے ٹیم کے ساتھ یہ انگیجمنٹ کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے، آفیسر سے مشاورت کرتے تھے، اور ہمارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا منسٹری آف فائنانس کا، اور ان کا جو یونٹ جس کو یہ ہیڈ کر رہے تھے، اور فارن آفس کے آفیسرز کا، اور مل کے ہم نے کوشش کی۔ اب کمال کی بات یہ ہے، اور مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں اور شہباز شریف فون کر رہے ہیں بلاول کو، جو نہ 3 میں نہ 13 میں مبارکباد دے رہا ہے، کسی کھیل بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا۔ ہنا بی بی کو مطلب ہے جو 10 منٹ کی ایک زوم میٹنگ کرتی ہیں، اور ایک انہوں نے حاضری دی ہے جس میں لکھی ہوئی تقریر کی ہے، اور فارن آفس میں تقریر اچھی لکھی جاتی ہے، مجھے اس کا تجربہ ہے، تو وہ انہوں نے کر دی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، ہمیں خود مختار آزاد الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ ڈسکا کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، یہ لوگ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، ہمیں خود مختار آزاد الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ ڈسکا کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، یہ لوگ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آج مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔